سب والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ نہ صرف ذہین ہو بلکہ ہر جگہ اعتماد کے ساتھ بات کرے۔ پیرنٹس ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ان کا بچہ آگے چل کر کامیاب، باوقار اور خود مختار انسان بنے۔ تو یقین جانیے یہ ممکن ہے، اور اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ بس تھوڑا سا پیار، تھوڑا سا وقت اور کچھ ذہین پرورش طریقے ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے ہم سب کے بچے بہت ہی ذہین ہو سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ 5 ایسی آسان ٹپس شیئر کروں گی جو کہ آزمودہ ہیں، جن سے آپ اپنے بچوں کو ذہانت اور خود اعتمادی کی بلندیوں پر لے جا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ صرف ویڈیو نہیں، ایک مستقبل سنوارنے والا پیغام ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ سو گھر کے رینڈم کام کرتے ہوئے ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ سو کم ٹو دا پوائنٹ۔ نمبر 1 جو پوائنٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، سوالات کرنے کی آزادی دیں۔ بچے جب سوال کرتے ہیں نا تو دراصل وہ اپنے ارد گرد کو، دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے سوالات کو نظر انداز کریں یا انہیں بے وقوفانہ سوال کہہ کر ٹال دیں تو وہ خود سے سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلاً اگر بچہ آپ سے پوچھتا ہے ماما آسمان نیلا کیوں ہے، تو جواب دینے کی بجائے آپ اسے ڈانٹ دیں تو وہ آئندہ کبھی سوال نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس اگر ہم کہیں بہت اچھا سوال ہے، آؤ ساتھ مل کر جواب ڈھونڈتے ہیں، تو اس کا ذہن اور بھی موٹیویٹ ہو جائے گا۔ آپ کی یہی بات، جب آپ نے کہا ساتھ مل کر جواب ڈھونڈتے ہیں، یہی بات بچے کی ذہانت کی بنیاد بنتی ہے۔ بچہ سوچتا ہے، جب آپ اس کے ساتھ مل کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں تو بچے کا دماغ بھی کام کرتا ہے، جو کہ بچے کو ذہانت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے، خود فیصلے لینے کی عادت ڈالیں۔ چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے فیصلے بچوں کو خود کرنے دیں۔ مثلاً آج کون سا لباس پہننا ہے، آج کون سی ڈریس پہننی ہے۔ اب بڑے بڑے فیصلوں کی تو میں بات نہیں کر رہی، بچے نے کیڑا کوئی مسئلہ فلسطین ڈسکس کرنا ہے یا کوئی ایسا فیصلہ بڑا کر، مطلب چھوٹے چھوٹے فیصلے۔ بچوں نے لباس آج کون سا پہنا ہے، میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے، جو ماں کہہ رہی ہوتی ہے بچہ کہتا ہے میں نے وہ نہیں پہننا۔ تو بچے کو موسم کے حساب سے پہلے سمجھائیں کہ کون سے موسم میں کون سی ڈریس پہننی ہے، تو کون سا رنگ پہننا ہے۔ بچے کو خود فیصلہ کرنے دیں کہ آج اس نے کون سا لباس پہننا ہے، مطلب مثلاً ناشتے میں کیا کھانا ہے۔ اب آپ اس پہ مسلط نہیں کریں، بچے کو خود فیصلہ لینے دیں کہ آج وہ کھانے میں کیا کھائے گا، ناشتے میں کیا کھائے گا، ہوم ورک پہلے کرنا ہے یا پہلے کھیلنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی زندگی کی چیزیں ہیں، یہ بچے کی ڈیسیژن پاور کو سٹرونگ بناتی ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے سٹیپس کو لے کے اگلی زندگی میں ان فیوچر جا کے بچے بڑے بڑے ڈیسیژنس لینے میں بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ اس سے بچوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ ان کی رائے کی بھی اہمیت ہے اور وہ خود پر بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں۔ جب بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ خود کچھ چن سکتا ہے تو وہ مستقبل میں بھی بڑے بڑے فیصلے بڑے اعتماد سے لینا سیکھ جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ جو پوائنٹ ہے، حوصلہ افزائی کریں، موازنہ نہ کریں۔ بچوں کی ہر چھوٹی کامیابی پر دل سے تعریف کریں۔ شاباش، مجھے تم پر فخر ہے۔ ایسے جو سنٹینسز ہوتے ہیں نا، یہ سنٹینسز بچے پر کھاد کا کام کرتے ہیں۔ اب کھاد کیا ہوتی ہے؟ جب ہم فصل کو زیادہ اس کی نشوونما کے لیے کھاد ڈالتے ہیں تو اس کی نشوونما پہلے سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو شاباش ہوتی ہے نا، یہ بچے کے لیے کھاد سے کم نہیں ہوتی، لیکن دوسرے بچوں سے موازنہ کرنا بچے کے لیے زہر ہے۔ مثلاً اب دیکھو، آپ کسی بھی بچے کو، مطلب فلاں بچے نے ہمیشہ پورے نمبر لاتا ہے، تم کیوں نہیں لیتے، یہ جملہ بچے کے دل میں احساس کمتری پیدا کرتا ہے۔ بچے وہی بنتے ہیں جیسا ان سے سلوک کیا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب اور خوشحال انسان بنے۔
نمبر 4 پہ جو بات ہے وہ ہے پازیٹیو سوچ، مطلب مثبت سوچ۔ بچوں کے سامنے ہمیشہ مثبت زبان استعمال کریں، مثلاً تم کر سکتے ہو، غلطی سے سیکھا جا سکتا ہے، اگلی بار تم ضرور بہتر کرو گے۔ اگر بچہ ناکام ہو جائے تو اسے ناکامی نہ کہیں بلکہ سکھائیں کہ یہ ایک نیا موقع ہے۔ لیٹس سپوز کہ بچے نے کسی ریس میں پارٹ لیا ہے اور وہ ریس میں ہار جاتا ہے، تو یہ نہ کہیں تم سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ کہیں بہت اچھا آپ دوڑے ہو، اگلی بار اور محنت کرو گے تو جیتو گے۔ یا اگر بچہ کم مارکس لے کے آتا ہے تو بچے کو یہ مت کہیں کہ تم سے کبھی بھی تم اچھے نمبر نہیں لے کے آئے، کبھی بھی اچھے مارکس نہیں لیے، تم نالائق ہو، اس سے بچہ مزید نالائق ہوگا۔ اگر آپ یہ اپنے الفاظ کو تھوڑا سا بدل لیں، صرف الفاظ کے رد و بدل سے آپ کے بچے کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ کر سکتے ہو، یو کین ڈو اٹ، یو ول ڈو اٹ، کہ آپ کر سکتے ہو، آپ کرو گے، آئندہ نیکسٹ آپ بہت اچھی محنت کرو اور اچھے مارکس آپ لا سکتے ہو۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ذہین انسان بنایا ہے، تو اس سے بچہ موٹیویٹ ہوگا۔ میرا خیال ہے جتنا پیرنٹس آج کل کے دور میں بچوں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کا آؤٹ پٹ اتنا نہیں آ رہا۔ کیا وجہ ہے کہ پیرنٹس کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تم پہ اتنا خرچ کیا ہے تو تم سے آگے کوئی بچہ نہیں جانا چاہیے، ہم خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو خرچ والی بات ہے نا، یہ بچے کو بہت زیادہ پیچھے لے جاتی ہے۔ اب آپ یہ کمپیریزن مت کریں، کوئی بچہ کسی سبجیکٹ میں اچھا جا رہا ہے تو کوئی بچہ کسی سبجیکٹ میں، کسی کا کوئی فیوریٹ ہے تو کسی کا کوئی، تو بچوں کا جب ہم کمپیریزن کسی کے ساتھ کرتے ہیں نا تو بچہ یقین جانیے بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کا دوسروں بچوں کے ساتھ کبھی بھی موازنہ مت کریں۔ نمبر 5 اور لاسٹ پوائنٹ ہے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ بچوں کو صرف کھانا یا لباس یا تعلیم دینا کافی نہیں ہے، ان کی باتیں سننا، ان کے جذبات سمجھنا اور ان کے ساتھ ہنسنا بے حد ضروری ہے۔ یار بچوں کو ٹائم دیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں آج کل کی ماؤں کا، میں تو یہ المیہ ہی کہوں گی، صبح بچوں کو اٹھاتے ہیں، اسکول بھیج دیتے ہیں، اسکول سے بچے آتے ہیں، بچے ٹیوشن پہ چلے جاتے ہیں، ٹیوشن سے آتے ہیں بچے سپارہ پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ نے کہاں پہ اپنے بچے کو ٹائم دیا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یار اپنے بچوں کو آپ ٹائم دیں، لوگوں کے حوالے بچوں کو مت کریں۔ بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ آج کل کی ماؤں کا بس یہی ہے کہ جب میں تو کہتی ہوں کہ جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں نا جی، لڑکی کم از کم آج کے دور میں مطلب میٹرک انٹر تو مسٹ ہوتی ہے کم از کم آج کے دور میں، اور وہ اپنے بچے کو ABC یا الف ب تک نہیں سکھا سکتی۔ کیوں نہیں سکھا سکتی؟ صرف یہی ہے کہ موبائل پہ لگی رہتی، اپنی جان چھڑا کے دوسروں کے کندھوں پہ وہ اپنے بچوں کو سوار کر دیتی ہے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ بچے کی پرسنالٹی بنتی نہیں ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جن بچوں کو ان کی مائیں توجہ دیتی ہیں، پیرنٹس خود پڑھاتے ہیں، وہ بچے کلاس میں بھی اور باہر سوسائٹی میں الگ سے شائن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو آپ خود ٹائم دیں، دوسروں کے حوالے اپنے بچوں کو مت کریں، کیونکہ جو سائیکی آپ اپنے بچوں کی سمجھ سکتی ہیں نا، وہ کوئی دوسرا بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ آج کی یہی تھی میری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ پیرنٹنگ ٹپس کے حوالے سے یا موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اگر پسند آ جائے تو لائک کریں، شیئر کریں اور پیارا سا اچھا سا کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کس سٹی سے میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو لاسٹ میں آپ کو کلپ نظر آ رہا ہے، یہ میں سرف ڈال رہی ہوں، مطلب ایک الگ سے برتن میں ڈال لیتی ہوں 2 پیکٹ، ایک تو میں اچھا برانڈڈ لے لیتی ہوں اور ایک لوکل لے لیتی ہوں۔ اس سے مہینہ جو ہوتا ہے وہ میرا بہت آسانی سے نکل جاتا ہے۔ گھروں کو مینیج کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو آپ بھی ضرور کیجئے گا، ایک اچھا پیکٹ لے لیجئے اور ایک لوکل لے لیجئے، اور مہینہ اسے بڑے آرام سے نکل جاتا ہے اور بجٹ بھی ہمارا ڈسٹرب نہیں ہوتا۔
اگر سمجھداری سے ہم گھروں کو چلاتے ہیں نا تو یقین جانیں ہم مینٹلی بھی سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور ہمارا بجٹ بھی بالکل بھی ڈسٹرب نہیں ہوتا. بس اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ خوبیاں دی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے اس نے گھر کو چلانا ہے. سو خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. ٹل نیکسٹ ولاگ ود نیو کنٹینٹ.